میرا نام فاطمہ ہے۔ میں جب صرف 1 سال کی تھی تو میری ماں دنیا سے چلی گئی۔ مجھے یاد نہیں کہ وہ کیسی تھی، بس اتنا جانتی ہوں کہ اگر وہ ہوتی تو شاید میری زندگی یوں نہ گزرتی۔ ماں کے جانے کے بعد ابو کچھ عرصہ تو بہت اداس رہے، مگر پھر انہوں نے دوسری شادی کر لی۔ شروع میں تو مجھے لگا کہ شاید اب مجھے ماں کی کمی محسوس نہیں ہوگی، مگر وقت کے ساتھ ساتھ مجھے احساس ہونے لگا کہ ستیلی ماں ماں نہیں ہوتی۔ وہ مجھے پسند نہیں کرتی تھی۔ جب ابو سامنے ہوتے تو وہ پیار سے مجھ سے بات کرتی، مجھے گود میں لے کر پیار کرتی، لیکن جیسے ہی ابو گھر سے باہر نکلتے اس کا رویہ بدل جاتا۔ وہ مجھے گھر کے کونے میں بٹھا دیتی، میری ہر ضرورت کو نظر انداز کرتی اور کبھی کبھی تو مجھے مارتی بھی۔ میں بچپن سے ہی سمجھدار ہو گئی تھی۔ میں جان گئی تھی کہ میرے لیے اس گھر میں کوئی جگہ نہیں۔ کچھ مہینوں بعد ابو نے فیصلہ کیا کہ مجھے اپنے چھوٹے بھائی یعنی میرے چچا کے پاس چھوڑ دیا جائے۔ چچا اور چچی نے مجھے قبول تو کر لیا، مگر ان کے اپنے 3 بچے تھے اور میں ان پر ایک بوجھ بن گئی۔ ابو نے میرے لیے مہینے کی ایک رقم مقرر کر دی، لیکن وہ رقم شاید میری ضروریات کی بجائے گھر کے دوسرے اخراجات میں استعمال ہونے لگی۔ میں نے کبھی اچھے کپڑے نہیں پہنے، اسکول جانے کی خواہش نہیں کی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ یہ ممکن نہیں۔ چچی نے فیصلہ کیا کہ مجھے جامعہ میں ڈال دیا جائے تاکہ اسکول کی فیس نہ دینی پڑے۔ جامعہ میں میرا دل لگ گیا۔ میں نے قرآن حفظ کرنا شروع کر دیا۔ کئی سالوں کی محنت کے بعد میں حافظہ بن گئی، لیکن اس دوران میں نے دیکھا کہ میرے چچا کے اپنے بچے تو اسکول جا رہے ہیں، اچھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور میں صرف جامعہ تک محدود تھی۔ میں نے چچی سے کئی بار کہا میں بھی اسکول جانا چاہتی ہوں، کچھ پڑھنا چاہتی ہوں، مگر انہوں نے ہمیشہ یہی کہا تمہیں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، تم نے تو بس گھر ہی سنبھالنا ہے۔ میری زندگی میں کبھی کسی نے مجھے یہ احساس نہیں دلایا کہ میں بھی قیمتی ہوں، کہ میرے اندر بھی کوئی صلاحیت ہو سکتی ہے، کہ میں بھی کچھ بن سکتی ہوں۔ میں ہمیشہ ایک اضافی فرد کی طرح رہی، جس کی صرف بنیادی ضروریات پوری کرنا ضروری ہوتی ہیں، وہ بھی بس اتنی کہ زندہ رہوں۔ اس سب کا یہ نتیجہ نکلا کہ مجھ میں خود اعتمادی کی شدید کمی ہو گئی۔ میں ہمیشہ ڈرتی رہی، ہر کام کرنے سے پہلے اور بعد میں سوچتی کہ میں نے صحیح کیا یا غلط۔ مجھے ہر وقت لگتا کہ میں نے شاید کچھ غلط کر دیا ہے، میں دوسروں کو خوش نہیں کر سکتی۔ وقت گزرتا گیا اور میں جوان ہو گئی۔ اب چچی کو میری شادی کی فکر ہونے لگی، مگر وہ یہ رشتہ باہر سے لانے کے بجائے اپنے نکمے بیٹے کے لیے چاہتی تھی۔ وہ سارا دن گلیوں میں گھومتا، دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر وقت ضائع کرتا، کوئی کام نہیں کرتا تھا۔ میں نے جب سنا کہ چچی میری شادی اس کے ساتھ کرنا چاہتی ہیں تو میرا دل ڈوب گیا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میری زندگی یوں برباد ہو جائے گی۔ میں نے چچا سے بات کرنے کی کوشش کی، مگر وہ ہمیشہ چچی کی مرضی کے مطابق چلتے تھے۔ اسی دوران ایک اور رشتہ آیا۔ لڑکا بظاہر اچھا لگ رہا تھا، ایک عام نوکری کرتا تھا، گھر میں بڑا تھا اور ذمہ دار دکھائی دیتا تھا۔ چچی کو یہ رشتہ بالکل پسند نہ آیا، مگر چونکہ چچا کی بہن یعنی میری پھوپھی نے یہ رشتہ بھیجا تھا، اس لیے وہ انکار نہ کر سکی۔ اب میں ہر کسی سے کہتی ہوں میرے لیے دعا کرے، میرے لیے دعا کرے کہ میں اپنے گھر میں مطمئن اور پرسکون رہوں۔ میری زندگی میں کبھی کسی نے مجھ سے پیار نہیں کیا، نہ ہی مجھے یہ احساس دلایا کہ میں بھی کسی کے لیے خاص ہو سکتی ہوں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ مجھ میں ایک خلا محسوس ہوتا ہے، ایک کمی جو کبھی پوری نہیں ہوئی۔ میں چاہتی ہوں کہ کوئی مجھے بھی سمجھے، کوئی مجھے بھی محبت دے جس کی میں بچپن سے طلبگار ہوں۔ مجھے نہیں معلوم کہ میرا آگے کا سفر کیسا ہوگا، لیکن ایک امید ہے، ایک دعا ہے کہ شاید میرا نصیب بدل جائے اور میں بھی ایک خوشحال زندگی گزار سکوں، جہاں کوئی مجھے بوجھ نہ سمجھے، جہاں مجھے بھی عزت اور محبت ملے۔